سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سورہ بقرہ کے 17ویں اور 18ویں رکوع کے اندر تحویل قبلہ یعنی پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر گئے، تقریباً 16 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر حکم آیا فولوا وجوہکم شطر، اپنا رخ نماز کے اندر بیت اللہ کی طرف کیجئے۔ یہودیوں کی حماقت آمیز باتیں اور ان کا رد فرمایا گیا اور تحویل قبلہ کی مصلحت کو ظاہر فرمایا۔ ان کے شکوک و شبہات کا جواب دے کر اہل اسلام کو یہ بتایا گیا کہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کا قبلہ بنایا جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن جیسی عظیم کتاب کا نازل کیا جانا، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا شکر اہل اسلام پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کے نعمتوں کا کفران نہ کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ رکوع نمبر 19 کے اندر اہل اسلام کو صبر، نماز پر ثابت قدم رہنے کی تعلیم دی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ پھر رب العالمین کے راستے میں جان دینے والے ان کو زندگی کہا گیا۔ فرمایا شہید حقیقتاً زندہ ہوتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہا جائے۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وفاداروں کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں اور ان وفاداروں کی طرف سے صبر اور استقامت کا ثبوت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ پھر اسی سلسلے میں صفا اور مروہ کا تذکرہ فرمایا جو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر و ثبات کی یادگار ہے، جن کے درمیان آپ نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے تھے۔ رکوع نمبر 20 میں کائنات کے اندر پھیلی ہوئی چند قدرتوں کا اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا تذکرہ کر کے یہ سمجھایا کہ انسان اگر عقل اور ہوش سے کام لے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ توحید خداوندی کا اعتراف نہ کرے۔ پھر شرک کی مذمت فرمائی گئی اور فرمایا کہ یہ مشرکین اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب جن کی عبادت کرتے ہیں وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے، پھر یہ کف افسوس ملتے ہوئے کہیں گے لو ان لنا کرہ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کاش کہ ہمارے لیے دنیا میں لوٹنا ہوتا تو ہم بھی ان سے بیزار ہوتے، لیکن وقت نکل چکا۔ 21ویں رکوع کے اندر شرک اور رسوم شرک سے اجتناب کا حکم دے کر صرف حلال اور طیب چیزوں کو اپنا رزق بنانے کو کہا گیا۔ حرام چیزیں جیسے مردار اور بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے لیے اس کے تقرب کے لیے جو چیزیں متعین کی جائیں ان سے بچنے کا حکم تھا۔ پھر رکوع نمبر 22 سے لے کر 31 رکوع تک نیکی کی حقیقت کو بتایا، اسلام اور ایمان کے کلیات ذکر فرما کر اہل اسلام کے لیے مختلف احکامات جزئیہ حسب ضرورت و واقعات کا ذکر بیان فرمایا، خصوصاً قصاص کا مسئلہ، وصیت کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، رمضان مہینے کی فضیلت
اور اس طرح روزوں کے کچھ اور زیادہ مسائل، اعتکاف کے احکامات، جہاد فی سبیل اللہ کے مسائل اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل اور احکامات، حج اور عمرے کے مسائل، اور اسی طرح شراب اور جوے کا حرام ہونا، ان کے کچھ مسائل، اور یتامہ یعنی یتیموں کے مال میں کس طرح خرچ کرنا ہے، جو ان کے وارث اور اولیاء ہیں ان کے لیے وصیتیں اور نصیحتیں، کفار اور مشرکین سے مناکحت کی ممانعت، اور اس طرح حیض کے متعلق احکام اور مسائل، اس طرح قسم اٹھانا اور جھوٹی قسمیں کھانا، اور ایلا یعنی یہ قسم کہہ دینا بیوی سے کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، اس طرح طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، اور عدت، مطلقہ کی عدت کیا ہے، متوفی عنہا زوجہا کی عدت کیا ہے، اس طرح رضاعت یعنی بچے کو دودھ پلانے کے احکامات، اور اس طرح عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بیان کیا گیا۔ رکوع نمبر 32 اور 33 کے اندر جہاد و قتال کا بیان شروع ہوا، اور مثال میں بنی اسرائیل کے طالوت بادشاہ کا کافروں کے سردار جالوت سے مقابلہ کرنا، اور یہ بھی بتلایا گیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ فتح و شکست یہ سامان جنگ اور لشکروں کی کمی اور زیادتی پر منحصر نہیں، اکثر چھوٹی فوجیں اللہ کے حکم سے بڑے لشکروں پر غالب آ جایا کرتی ہیں۔ اس طرح اہل اسلام کو یہ باور کرایا گیا، یہ تعلیم دی گئی، اگر مسلمان متحد ہوں، اللہ کی طرف رجوع مضبوط رہے، اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ رہے، تو انشاءاللہ اہل اسلام کو غلبہ ملے گا۔ رکوع نمبر 34 کے اندر اللہ تعالیٰ کے راہ میں مال و دولت خرچ کرنا، اس کی تاکید بیان فرمائی، اور آخرت میں ان لوگوں کی کامیابی اور سرخروئی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ایک عجیب انداز سے نہایت اعلیٰ پیرایا میں بیان فرما کر، جس طرح آیت الکرسی میں مشرکین کو یہ دعوت دی گئی کہ توحید ہی اصل ہے۔ اس کے بعد آگے رکوع نمبر 35 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس وقت کے کافر بادشاہ کا مناظرہ، اور کس طرح وہ بادشاہ جو اپنے اقتدار کے نشے میں اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کا منکر تھا، کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اسے لاجواب کر دیا، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ پھر بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر عزیر علیہ السلام کا تذکرہ، سبحان اللہ۔ عزیر علیہ السلام نے جب بخت نصر نے بیت المقدس کی بستی کو اجاڑ کے رکھ دیا تو فرمانے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، پھر فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک موت طاری کر دی، پھر زندہ کر دیا، اور اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کر لوگوں کے حشر نشر کو ثابت بیان فرمایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ذکر فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ انہیں عینی مشاہدہ کرایا جائے کہ قیامت میں مردوں کو دوبارہ کس طرح، کس کیفیت سے زندہ کیا جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود 4 من الطیر، اللہ کی طرف سے یہ آرڈر آیا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو تو 4 پرندے لے لو، ان کو اپنے سے خوب مانوس کرو، پھر ان کو ذبح کرو، سب کا گوشت، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، گوشت اور ان کے پر آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھو، ثم ادعوہن، پھر پرندوں کو بلاؤ، یأتینک سعیا، وہ آپ کے پاس زندہ ہو کر آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایسا کرنا، ان پرندوں کا زندہ ہو کر آنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں دکھلائیں تاکہ قیامت کے روز اس طرح سب مردوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔
آگے 36ویں رکوع میں انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے اور صدقات اور خیرات کی فضیلت کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ پھر صدقات اور خیرات کے آداب اور احکام تعلیم فرمائے کہ صدقات کے بعد نہ تو احسان جتلانا ہو، نہ دکھلاوا ہو، یا صدقہ دینے والے کو کوئی تکلیف دینا ہو۔ ایسا کرنے سے اپنا صدقہ اور خیرات برباد ہو جاتا ہے، اس کا ثواب آخرت میں نہیں ملتا۔ پھر وہ صدقات جو دکھلاؤ کے لیے کیے جائیں یا ان کے پیچھے احسان جتلانا ہو، اس کی مثال ایک باغ سے دے کر سمجھایا گیا کہ وہ باغ جب بڑھاپے کی عمر آ جائے اور ایک آگ بگولا اس باغ کو ختم کر دے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کی اولاد بھی کمزور ہو، اب اس کا کیا ہوگا؟ آگے رکوع نمبر 37 کے اندر اللہ کے راستے میں اچھا اور عمدہ مال دینا، طیب چیزیں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، اور اس طرح زمینداروں کو عشر نکالنے کا حکم دیا گیا۔ ردی اور خبیث اور ناپاک چیزیں اللہ کے راستے میں خیرات کرنے سے ممانعت فرمائی گئی، اور صدقہ کچھ صورتوں میں ظاہر کرنے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے اور اکثریت چھپا کر دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 38 کے اندر سود کی حرمت، اس کے احکامات بیان فرمائے، اور فرمایا سودی لوگ یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، وہ میدان حشر میں اس طرح سود خور اٹھے گا، اس کی حیرانی اور مدہوشی ایسے ہوگی جیسے کسی شخص کو جیسے مرگی والا کوئی آدمی ہو اور شیطان نے اس کو بدحواس بنا دیا ہو۔ پھر سود کی مذمت، یہاں تک ایک حدیث مبارکہ ہے، الربا 70 درجہ ایسرها ان ينكح الرجل فرمایا سود کی فرما رہے ہیں کہ 70 درجے ہیں، کم از کم یہ کہ اپنی والدہ سے زنا کرنا، اور یہاں قرآن مجید میں فرمایا اگر سود سے کوئی باز نہ آئے تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ پھر آگے فرمایا گیا اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کے قرض کی وصولی میں مہلت دینا، جتنے دن مہلت دو گے اتنا صدقے کا ثواب ملے گا، بہتر یہ ہے اگر معاف کر دو تو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر 39 رکوع ایک بڑی آیت قرآن مجید کی ہے جس میں ادھار کے کاروبار، لین دین کے مسائل ہدایت دی گئی کہ قرض اور ادھار کے لیے اقرار نامہ لکھنے کا استحبابی حکم ہے، اس پر مزید گواہی اور شہادت لینے کے احکام بیان فرمائے، اور اس سلسلے میں کاتب گواہوں کو دیانت اور امانت کی تاکید کی گئی، شہادت کو نہ چھپانا، اس میں کمی زیادتی نہ کرنا، صاف معاملے کو بیان کرنے کا حکم بیان فرمایا۔ پھر رہن یعنی گروی کے مسائل بیان ہوئے۔ رکوع نمبر 40 کے اندر ایمان اور اسلام کا خلاصہ، ایک جامع دعا تعلیم دی گئی جس کے آخری الفاظ ہیں فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی جماعت پر ہم اہل اسلام کو غلبہ عطا فرما، کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ جو آخری دو آیتیں ہیں، فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کوئی سوتے وقت پڑھ لے پوری رات جاگنے کا ثواب ملے گا۔ السلام علیکم۔